اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد الفصل السادس فی معانی الامکان الامکان المبحوث عنہ ہنا هو لا ضرورت الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية المأخوذة من حيث هي وهو المسمى بالإمكان الخاص والخاصی۔ ہم نے مواد ثلاث کی بحث میں یہ بتایا کہ جب کسی مفہوم کو وجود کی طرف ہم نسبت دیتے ہیں تو تین حالتوں سے یہ نسبت خالی نہیں ہے، یا تو اس مفہوم کے لیے وجود کا پایا جانا ضروری ہوگا، حتمی ہوگا، اٹل ہوگا، جس کو ہم کیا کہتے تھے، وجوب، یا اصلاً یہ مفہوم اس کے لیے وجود کا تحقق پانا ممتنع ہوگا، محال ہوگا، اسے کیا کہتے تھے، امتناع۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ نہ وجود پانا نہ معدوم ہونا، دونوں حتمی نہ ہوں، تو اسے امکان کہتے تھے۔ آج امکان کے معنی میں تھوڑی سی اور مزید وضاحت بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ امکان جس کے بارے میں ہم یہاں فلسفے میں بحث کر رہے ہیں نا، اس کا معنی دقیقاً کیا ہے، اس کی اگر ہم تعریف بیان کریں تو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ سلب الضرورت عن الطرفین، یعنی لا ضرورت الوجود ولا العدم۔ آپ ایک ماہیت کو فرض کریں، انسان کی ماہیت، حیوان کی ماہیت، خود درخت و دریا کی ماہیت، پھول یا کانٹے کی ماہیت، ستاروں سیاروں کی ماہیت، کسی بھی ماہیت کو فرض کر لیں۔ اس ماہیت کے لیے نہ وجود ضروری ہو نہ عدم ضروری ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں، فلسفی امکان، جو مواد ثلاث میں سے ایک مادہ ہے۔ اچھا، اس کا نام امکان خاص بھی ہے اور امکان خاصی بھی ہے، ٹھیک۔ اس کے مقابلے میں امکان میں چند ایک اور اصطلاحات بھی ہیں جن کے معانی مختلف ہیں، تو آج علامہ اس فصل میں امکان کے وہ معانی بیان کر رہے ہیں فلسفی معنی میں، اور وہ بھی فلسفی معنی بے ایمانہ کہ مواد ثلاث میں سے ایک مادہ ہونے کے لحاظ سے۔ امکان کی تعریف تو یہی ہوگی کہ سلب الضرورہ عن الطرفین، یا انہوں نے یہاں پر کیا فرمایا، لا ضرورت الوجود والعدم، نہ وجود کی ضرورت، نہ وجود ضروری ہو نہ عدم ضروری ہو۔ اس کے مقابلے میں امکان ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے، سلب الضرورت عن الجانب المخالف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی موضوع پر معمول کو حمل کرتے ہیں اور ساتھ وہاں پر جہت لاتے ہیں بالامکان، ہاں، یا آپ اس جہت کو بیان نہ بھی کریں، آپ کے مد نظر کیا ہوتا ہے، مادہ یا اصل نسبت کیا ہوتی ہے، سلب الضرورت عن الطرف المقابل۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ آپ ایک قضیہ موجبہ فرض کریں، آپ کہتے ہیں کہ زید شاعر یا کاتب بالامکان، زید موضوع ہے، کاتب محمول ہے، اور آپ نے کتابت زید پر حمل کی ہے۔ اب اس کی جانب مخالف کیا تھی، عدم کتابت۔ کتابت کی جانب مخالف کیا ہے، عدم کتابت۔ آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ زید کاتب بالامکان، تو اس کا مطلب کیا ہے، آپ کے مد نظر یہ ہوتا ہے کہ عدم کتابت انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، طرف مقابل سے ضرورت کو سلب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، عدم الکتابت ضروری نہیں ہے، لہذا انسان کیا، کاتب بالامکان۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الانسان ملک یا جن بالامکان،
نہیں، طرف مقابل یہاں ضروری ہے، اس کا عدم الملک ہونا انسان کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ انسان فرشتہ ہوتا ہے یا انسان ہوتا ہے؟ فرشتہ صفت ہونے کی بات نہیں کر رہے ابھی، ممکن ہے آپ کہیں انسان فرشتہ صفت ہو سکتا ہے، فرشتہ صفت کی بات نہیں کر رہے، خود فرشتے کی بات کریں، جن سے ملک کی یا جن سے حیوان کی۔ الانسان جن بالامکان ہو سکتا ہے، جن کی طرف مقابل کیا ہے؟ عدم الجن۔ عدم الجن انسان کے لیے ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے نا، انسان کا عدم جن ہونا ضروری ہے۔ تو جہاں طرف مقابل کے عدم کی ضرورت کو سلب کر سکتے ہوں تو وہاں امکان ہوگا، وہاں امکان ہوگا، اور اس کو کہتے ہیں امکان عام یا امکان عامی، خاصی کے مقابلے میں۔ عامی یعنی عوامانہ امکان، عام عوام، ایک عامی انسان خواص سے ہٹ کر، وہ خواص فلاسفرز تھے۔ فلاسفرز جب امکان کی بات کرتے ہیں تو ان کی امکان سے مراد لا ضرورت الوجود والعدم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا فلسفی جب کہے کہ فلاں چیز ممکن اور فلسفیانہ پیراڈائم میں بات کر رہا ہو، بازار میں نہ کھڑا ہو، ٹھیک ہے، علمی اور فلسفی گفتگو کر رہا ہو، تو وہاں امکان کا معنی کیا ہوگا؟ لا ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم۔ لیکن کچھ اور بازار کے عام لوگ، عام لوگ جب کہتے ہیں نا یہ کہ فلاں چیز ممکن ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ممکن کا؟ کہ وہ جو جانب مخالف ہے نا، اس کے عدم کی ضرورت کو کیا کر دیا گیا ہے؟ سلب کر دیا گیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں امکان عام یا امکان عامی۔ یہ ایک معنی ہو گیا جو فلسفی دقیق معنی سے ذرا ہٹ کر ہے، متفاوت ہے۔ ایک دوسرا معنی جو امکان کا کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ممکن ہے منطق میں عامت الناس اس معنی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، لیکن آپ نے منطق میں ایسی اس امکان کو پڑھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سلب الضرورت الذاتیت والوصفیت والوقتیہ۔ ممکن کس کے مقابلے میں؟ آپ مثال کے طور پر وہی کی ہماری مثال کے، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں الانسان کاتب بالامکان۔ منطق میں ہم نے کیا کہا؟ منطقی قضیہ ایک ہم نے بنایا کہ الانسان کاتب بالامکان، اور بالامکان ہمارے قضیے کی جہت تھی۔ جہت ظاہر منطق میں جہت کس کو کہتے ہیں؟ جب قضیے کہ موضوع اور معمول کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو الفاظ میں بھی آپ بیان کر دیں، ٹھیک ہے، آپ الفاظ میں اس کو بیان کر دیں، ماقاطع نظر کہ واقعی نسبت وہی ہو یا نہ ہو، ٹھیک۔ اب جب آپ کہتے ہیں کہ الانسان کاتب بالامکان، تو منطق میں یہ قضیہ ضروریہ کے مقابلے میں ہے، یہ ممکنہ ہے۔ منطق میں آپ قضایا کی اقسام میں ممکنہ قضایا اور ضروریہ قضایا پڑھتے ہیں۔ ممکنہ قضایا میں ایک یہی ہے الانسان کاتب بالامکان۔ یہاں بالامکان کے ذریعے آپ نے کیا کیا؟ ایک تو آپ ضرورت ذاتیہ کو سلب کرتے ہیں، یعنی موضوع جو آپ کے قضیے کا ہے اس کی ذات وہ محمول کا تقاضا نہیں کرتی۔ آپ الماء سیال بالامکان اس معنی میں، منطقی معنی میں نہیں کہہ سکتے کہ پانی ممکنہ طور پر مائع ہے، نہیں، پانی ضروریہ قضیہ ہے۔ الماء سیال بالضرورہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی ہو اور سیال نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی کی ذات، موضوع کی ذات حتماً اور الٹیمیٹلی اس معمول کو مانگتی ہے کہ مجھے سیال ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اچھا اسی طرح الانسان حیوان یا ناطق، یہاں بالامکان کہہ سکتے ہیں یا بالضرورہ، کیونکہ انسان کی ذات، موضوع کی ذات ناطقیت کا تقاضا کرتی ہے، کہتی ہے اگر نہیں ہوگی ناطقیت تو میں نہیں ہوں،
وہاں ہم اس معنی میں، یہ جو تیسرا معنی ہے، اس معنی میں نہیں کہہ سکتے کہ الانسان ناطق بالامکان، نہیں، وہاں الانسان ناطق بالضرورہ ہوگا۔ اب جب بالضرورہ کو سمجھ لیا تو بالامکان کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک بالامکان کا معنی یہ ہے کہ سلب ضرورت ذاتیہ، کہ موضوع کی ذات اس معمول کا تقاضا نہیں کرتی، جیسے کتابت۔ آیا انسان کی ذات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مجھے حتماً کاتب بھی ہونا چاہیے؟ نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کہہ دیں کہ الانسان کاتب بالامکان تو مطلب یہ ہے کہ سلب ضرورت ذاتیہ کیا ہم۔ دوسرا، اسی میں سلب ضرورت وصفیہ۔ ضرورت وصفیہ کیا ہوتی ہے؟ ضرورت وصفیہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا موضوع کسی ایسی صفت سے موصوف ہو کہ جب تک موضوع اس صفت سے موصوف ہے اس کے لیے اس محمول کا اس پر حامل ہونا ضروری ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان حرکت کر رہا ہو، الانسان الماشی یا الانسان الکاتب، ایک انسان کتابت کر رہا ہو تو اس کی انگلیاں ہل رہی ہوں گی یا نہیں؟ ممکن طور پر یا ضروری؟ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ لکھ بھی رہا ہوں، میں کاتب بھی ہوں اور میری انگلیاں نہ ہل رہی ہوں۔ الانسان الکاتب متحرک اصابع، انسان کاتب کی انگلیاں متحرک ہوتی ہیں، اس میں موضوع کیا؟ الانسان الکاتب، معمول کیا؟ متحرک الاصابع۔ آیا یہ ہم اگر یہاں کہیں کہ الانسان الکاتب متحرک الاصابع بالامکان، یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کاتب ہو، اس صفت سے موصوف بھی ہو انسان کاتب ہونے کی صفت سے، اور اس صفت سے موصوف ہوتے ہوئے متحرک الاصابع نہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے مقابلے میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہاں الانسان کاتب، خالی الانسان کاتب بالامکان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت وصفیہ کو بھی ہم نے سلب کر لیا ہے، کیونکہ یہاں جو انسان ہے نا، موضوع میں کوئی ایسی وصف نہیں ہے کہ جو محمول کی ضرورت کا تقاضا کرے، لہذا محمول کی ضرورت کو ہم سلب کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت ذاتیہ کا سلب بھی امکان ہوا، ضرورت وصفیہ کا سلب بھی امکان ہوا، اور تیسری ضرورت وقتیہ۔ آپ نے قضیہ ہینیہ پڑھا تھا منطق میں، الانسان الکاتب متحرک الاصابع حین ہوا کاتب، ہینیہ، اس وقت میں جب انسان کاتب کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں پروفیشنل کاتب کی۔ ایک دفعہ ممکن ہے کاتب ہو لیکن اس وقت سو رہا ہو، تو سوتے وقت اس کی انگلیاں نہ ہل رہی ہوں، لیکن جب کاتب کتابت کر رہا ہے تو اس وقت ہل رہی ہوں گی۔ وقت کتابت نہیں ہو سکتا کہ انگلیاں اس کی نہ ہل رہی ہوں۔ آپ کہیں کہ ممکن ہے اس کی انگلیاں، نہیں، ضروری ہوگا وہاں۔ تو الانسان یا الکاتب، اب انسان بھی نہ لائیں، الکاتب حین ہوا کاتب متحرک الاصابع بالضرورہ، یہاں آپ بالضرورہ لگانا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ الکاتب متحرک الاصابع بالامکان تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت کاتب میں آپ نے حین کتابت کو اخذ نہیں کیا، موضوع میں وہ وقت ماخوذ نہیں ہے کہ جس وقت میں اس کے لیے متحرک الاصابع ہونا ضروری ہو جاتا تھا۔ تو یہاں آپ سلب ضرورت کر سکتے ہیں، ضرورت وقتیہ۔ تو سلب ضرورت وقتیہ کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ امکان کہا جاتا ہے۔ کسی موضوع سے محمول کے ثبوت کو وقت کے لحاظ سے سلب کرنا جہاں ممکن ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں قضیہ ممکنہ ہوگا، یہ بھی یہاں بھی امکان ہوگا، یہاں بھی کیا ہوگا؟ امکان ہوگا۔ وہ امکان مادہ بھی ہو سکتا ہے، جہت بھی ہو سکتی ہے۔ تو امکان کے پاس اب تک ہم نے امکان کا ایک جو ہے فلسفی اور خاص معنی پڑھا جو مواد ثلاث فلسفی میں سے ہے، ایک عام عوام اور عامت الناس والا معنی پڑھا،
ایک وہ معنی تیسرا پڑھ لیا جو اسے ہم ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں منطقیوں والا معنی ہے۔ چوتھا معنی وہ بھی امکان کا پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے 3 ضرورتیں بیان کی نا، آپ ضرورت ذاتیہ کو بھی سلب کر لیں، آپ ضرورت وصفیہ کو بھی سلب کر لیں، ضرورت وقتیہ کو بھی سلب کر لیں، پلس ضرورت بشرط المحمول کو بھی سلب کر لیں، ضرورت بشرط المعمول کو بھی سلب کر لیں، تو یہ بھی امکان ہے۔ ضرورت بشرط المعمول کیا ہوتی ہے؟ پہلی 3 ضرورتوں کی ہم نے مثالیں دے دیں۔ یہ بتائیں کہ اگر ایک قضیہ ہمارا یہ ہو کہ الانسان متکلم متنفس یا الانسان شاعر، یہ محمول شاعر ہونا انسان کے لیے ثابت ہو بالفرض۔ ایک انسان ایسا ابھی شاعری لکھ رہا ہے، اس پر یہ جو عطا ہو رہی ہے، شعر کہہ رہا ہے، شاعر ہے، ٹھیک ہے، یا ملکہ شعر گوئی اس میں پایا جاتا ہے، تو جب تک یہ موضوع اس محمول سے متصف ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاعر، یہ انسان شاعر ہے بالامکان، یا نہیں بالضرور آپ شاعر ہے۔ جو شاعر ہے وہ حتماً شاعر ہے نا، یہ تو نہیں کہ شاعر ہو لیکن اس میں شاعری پائی بھی جا سکتی ہو، نہ بھی پائی جا سکتی ہو، واقعاً غالب ہو لیکن اس میں شعر گوئی کا ملکہ پایا بھی جاتا ہو اور نہ بھی پایا جا سکتا ہو۔ نہیں، اگر غالب ہے تو شاعری کا ملکہ اس میں حتماً ہے، الٹیمیٹلی ہے، ایسنشیلی ہے، اس میں ملکہ شاعر، شعر گوئی۔ تو آپ یہاں ضرورت ہے، امکان نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تو ایسے قضیے کو ضروریہ کہتے ہیں بشرط المحمول، یعنی اگر محمول پایا جائے، اف ہے نا، شرط ہے کہ اگر کسی شخص میں شاعری کا ملکہ پایا جاتا ہو تو بالضرورہ شاعر ہوگا۔ مثلا غالب شاعر بالضرورہ، غالب شاعر ہے بالضرورہ، آپ نہیں کہہ سکتے کہ غالب شاعر بالامکان۔ جہاں ایسی ضرورت کو سلب کر لیں، اب میں آپ مثال کے طور پہ، ہم کبھی فرض کریں کبھی ہم ندرتاً جو ہے بے ندرت کوئی شعر کہہ دیتے ہوں اور نادر بن جائیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا حسنین شاعر بالامکان، آپ نے شرط محمول والی ضرورت کو بھی کیا کر لیا؟ سلب کر لیا۔ تو 4 ضرورتوں کے سلب کو کیا کہتے ہیں؟ امکان کہتے ہیں۔ چوتھا معنی امکان کا، زید کاتب بالامکان اگر ہو تو قضیہ ٹھیک ہے، کیوں؟ زید کی ذات تو کتابت کا تقاضا نہیں کرتی، ہم نے کوئی ایسی وصف بھی ماخوذ نہیں کی کہ کتابت اس کے لیے ضروری ہو گئی ہو، حین ہوا کاتب والا وقت بھی ہم نے اخذ نہیں کیا۔ اچھا جی، ایک اور چیز یہ ہو سکتا تھا، ان تمام ضرورتوں کے باوجود، ان کے سلب کے باوجود زید اس وقت لکھ رہا ہو یا ہمیں پتہ نہ ہو، کیا معلوم واقعاً اس وقت زید لکھ رہا ہو، ہاں، اور ہم کہہ رہے ہوں بالامکان، ہاں، اس صورت میں پھر بھی یہ امکان ہمارا غلط ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ زید کاتب غدن، زید کل لکھے گا، زید کل لکھے گا، کتنی ضرورتیں ہم نے سلب کی ہیں؟ زید کی ذات میں کتابت ابھی ضروری نہیں ہے، اس وقت زید کے ساتھ ہم نے کوئی وصف ایسی نہیں لگائی موضوع میں کہ وہ کتابت کو اس کے لیے ضروری قرار دے۔ اب حال نہیں ہے، ہم نے محمول کو ثابت کیا زید کے لیے کل، ابھی وہ وقت بھی نہیں آیا کہ وقتیہ ضروریہ بن جائے، ضروریہ وقتیہ بھی نہیں ہے، ضروریہ ذاتیہ بھی نہیں ہے، ضروریہ وصفیہ بھی نہیں ہے، اور محمول بھی ابھی اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ محمول اس پر ہے، معمول ابھی، معمول کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کل آئے گا، تو آپ نے 4 ضرورتیں یہاں پر کیا کر لی ہیں؟ سلب کر لی ہیں، 4 ضرورتیں، تو اس کو بھی امکان کہتے ہیں۔ یہاں قضیہ ممکنہ ہوگا، آپ کہہ سکتے ہیں زید کاتب غدن بالامکان،
تو یہ بھی امکان کے معنی میں سے ایک معنی ہے۔ البتہ اس چوتھے معنی کے بارے میں علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو امکان کا چوتھا معنی ہے نا، اگرچہ استعمال ہوتا ہے لیکن یہ معنی ٹھیک نہیں ہے فلسفی نظر سے، دقت نظر سے۔ کیوں؟ کل جب آئے گا زید دو حالتوں سے خارج نہیں ہوگا، یا تو کتابت کر رہا ہوگا، اس کی کتابت کی علت تامہ، مثلا قلم ہے، دوات ہے، کاپی ہے، پین ہے، پینسل ہے، وائٹ بورڈ ہے، بلیک بورڈ ہے، سب کچھ موجود ہے، اس کا ارادہ بھی ہے، صحیح و سالم بھی ہے، علت تامہ ہے تو یہ ضرورتاً لکھے گا۔ پھر زید کاتب بالضرورہ ہوگا، بالامکان نہیں ہوگا۔ یا کتابت کی علت نہیں آئی تامہ، اصلا نہیں چاہتا، ارادہ نہیں ہے اس کا آج لکھنے کا، یا آج قلم نہیں ہے، تو یہاں کاتب ہوگا، لہسا بھی کاتب ہوگا، وہاں کتابت اس سے ممتنع ہوگی، محال ہوگا۔ تو کل جب آئے گا حقیقت میں زید یا کاتب بالضرورہ ہوگا یا لیسا بے کاتب بالضرورہ ہوگا، دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ بالامکان ایک سپنا تھا، ایک خواب تھا جو آج آپ نے بیٹھ کے دیکھا، یہ امکان چوتھے معنوں میں کبھی تحقق نہیں پاتا۔ لہذا یہاں امکان کو جہت قضیہ بنانا یا اس معنی میں امکان کی اصطلاح کو استعمال کرنا یہ غفلت ہے، یہ حقیقت سے غفلت کی وجہ سے ہے، وگرنہ اس معنی میں امکان کو استعمال نہ کیا جاتا۔ اس امکان کو امکان استقبالی کہتے ہیں، یہ چوتھی قسم۔ اس سے پیچھے جو تیسری قسم تھی اس کو الامکان الاخص کہتے ہیں۔ پس امکان کی اب تک 4 قسمیں ہو گئی: امکان خاص یا خاصی، امکان عام یا عامی، امکان اخص اور امکان استقبالی۔ 4 معنی میں امکان استعمال ہوتا ہے، اور 2 اور معنی بھی ہیں جن میں امکان کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جن کو کل بیان کریں گے۔ آج کے جو مطالب بیان ہوئے اس کی عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ الفصل السادس فی معانی الامکان، 6ٹھی فصل امکان کے معانی کے بیان میں ہے۔ الامکان المبحوث عنہ ہا ہونا، یہاں اس بحث میں، اس مرحلے میں، مرحلہ رابعہ میں امکان کا معنی ہو لا ضرورت الوجود والعدم بالنسبت الی الماہیت المأخوذۃ من حیث ہی۔ ہم نے کہا کہ اگر ماہیت کسی خارجی کسی بھی ماہیت کو جب ہم من حیث ہی لے لیتے ہیں نا، تو ماہیت وجود کی نسبت جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وجود کا اس کے لیے تحقق ممکن ہے۔ مثلا ماہیت انسان من حیث ہی موجود بالامکان، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ لا ضرورت الوجود، نہ اس کا وجود پانا ضروری ہے، والعدم، اور نہ ہی وجود نہ پانا یا عدم اس کے لیے ضروری ہے۔ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْإِمْكَانِ الْخَاصِّ وَالْخَاصِّ، اس کو امکان خاص اور امکان خاصی کا نام دیا جاتا ہے۔ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الْإِمْكَانُ بِمَعْنَى سَلْبِ الضَّرُورَةِ عَنِ الْجَانِبِ الْمُخَالِفِ، اس کے مقابلے میں بعض اوقات امکان کی جو اصطلاح ہے اس کو جانب مخالف سے ضرورت کے سلب کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، سواء کان الجانب الموافق ضروریاً، فرق نہیں ہے کہ جانب موافق ضروری ہو او غیر ضروری یا غیر ضروری ہو۔ دیکھیں آپ آگے پڑھیں گے کہ اگر کوئی یوں کہہ دے، کوئی منطقی، کوئی فلسفی، کوئی معقولات کی اصطلاح میں کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ موجود بالامکان، اللہ تعالیٰ موجود بالامکان، پہلے معنی میں یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ، البتہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پیچھے ہم پڑھ چکے کہ ماہیت نہیں ہے خدا کی، لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ موجود بالامکان، فلسفی معنی میں یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ موجود بالضرورہ، اللہ تعالیٰ موجود بالضرورہ۔ اس دوسرے عوامانہ معنی میں اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ ممکن یا موجود بالامکان، تو یہاں ٹھیک ہے ایک معنی میں۔ کیوں؟ سلب ضرورت کس سے ہے؟ طرف مقابل سے، یعنی اللہ کا نہ پایا جانا اس کو سلب کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ ہو یا اللہ کا پایا جانا ناممکن ہو، نہیں،
وہ اس سے ضرورت کو آپ کیا کریں، عدم وجود باری تعالیٰ سے ضرورت کو کیا کر لیں، سلب کر لیں. جیسا کہ شریک باری تعالیٰ میں عدم وجود ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے شریک کا معدوم ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا نعوذ باللہ نستجیر باللہ معدوم ہونا ضروری نہیں ہے. خوب بلکہ کیا ہے، آپ اگر یہاں پر امکان کو لے آئیں تو یہ امکان جانب موافق کیا ہے، موجود ہونا. معدوم ہونے کے مخالف سمت ہو گئی، موجود ہونا جانب موافق ہے. جانب موافق جہاں ضروری ہو، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے موجود ہونا ضروری ہے، وہاں بھی یہ امکان کا یہ معنی استعمال کیا جا سکتا ہے. لہذا کیا کہا، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الْإِمْكَانُ بِمَعْنَى السَّلْبِ ضرورة الجانب مخالف سواء كان الجانب الموافق ضروریاً، جیسے اللہ تعالیٰ موجود بالامکان میں جانب موافق ضروری ہے، او غیر ضروری، جیسے الانسان قاتب، کہ انسان میں جانب موافق کاتب ہونا ضروری نہ ہو. فَيُقَالُ الشَّيْءُ الْفُلَانِي مُمْكِنٌ، بنابراً جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز ممکن ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے، اَيْ لَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ، مراد یہ ہوتی ہے کہ ممتنع نہیں ہے لیکن اس کا وجود پایا جانا ضروری ہے یا پھر امکان ہے. اس میں دونوں آپشن موجود ہوتے ہیں اس امکان میں. وَهُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِي لِسَانِ الْعَامَّةِ، کہتے ہیں امکان کی یہ اصطلاح عامہ عوام کے زبان پر بھی استعمال ہوتی ہے. اعم من الامکان الخاص، اور یہ اصطلاح جو ہے نا اعم ہے کس سے، امکان خاص سے. وَلِذَا يُسَمَّى امکان عامیًا وعامًا، اسے امکان عامی کا نام بھی دیتے ہیں، امکان عام کا نام بھی دیتے ہیں. وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنَى أَخَصَّ مِنْ ذَلِكَ، اب تیسرا معنی امکان کا، کہتے ہیں کہ اس دوسرے معنی سے بھی خاص تر اور نیرو معنی میں ہم امکان کو بعض اوقات استعمال کرتے ہیں. وہ کیا ہے، وَسَلْبُ الضَّرُورَاتِ الذَّاتِيَّةِ وَالْوَصْفِيَّةِ وَالْوَقْتِيَّةِ، آپ ذاتی ضرورت کو سلب کریں، وصفی ضرورت کو سلب کریں اور وقتی ضرورت کو سلب کریں. یہ تینوں ضرورتیں سلب کر دیں تو کیا بچ جائے گا، امکان. اس معنی میں بھی امکان استعمال ہوتا ہے. قولنا الانسان قاتب بالامکان، ہم یہ کہیں کہ انسان کاتب ہے بالامکان. حیث ان الانسانیت، کیونکہ انسانیت یہاں پر یعنی جو ماہیت انسانیت ہے، لا تقتضی ضرورت الکتابہ، کہ ضرورت ذاتی کہاں ہوتی ہے، جہاں موضوع کی ذات تقاضا کرتی ہو، یہاں نہیں کرتی. تو یہ تقاضا نہیں کرتی کتابت کی ضرورت کا. وَلَمْ يُؤْخَذْ فِي الْمَوْضُوعِ، موضوع یہاں پر الانسان کاتب میں کیا ہے، الانسان ہے. انسان میں اخذ نہیں کیا گیا وصف کسی ایسی صفت کو کہ یوجب الضرورہ، کہ یہ وصف ضرورت کا تقاضا کرے، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی وہ ایسی کوئی وصف یہاں پر اخذ نہیں کی گئی. ولا وقت کذالک، اور نہ ہی کوئی ایسا وقت کا یہاں پہ اخذ کیا گیا ہے. وتحقق الامکان بهذا المعنى في القضیہ، اس معنی میں امکان کا تحقق قضیے میں بحسب الاعتبار العقلی، عقلی اعتبار کے لحاظ سے، کہ آپ نے عقلاً موضوع کو کیسا فرض کیا ہے. بمقایسۃ المحمول الی الموضوع، عقلی اعتبار کہاں سے آتا ہے، آپ محمول کا موضوع سے مقایسہ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یا عقلاً یہ ضروری ہے یا نہیں ہے. اب تحقق الامکان مبتدا، خبر کیا ہے، لا ینافی. تحقق الامکان بهذا المعنی، یہ جو تیسرا معنی ہم نے امکان کا بیان کیا، اس معنی میں امکان کا تحقق، باقی جملے کو چھوڑ دیں، لا ینافی ثبوت الضرورت بحسب الخارج. آپ عقلی طور پہ امکان یہاں بول سکتے ہیں اگرچہ عینی حقائق کی دنیا میں ضرورت بھی کیوں نہ ہو، بثبوت العلہ. جیسے ہم نے کہا کہ کتابت کے سارے اسباب ہیں، موجود ہیں،
کاغذ ہے، قلم ہے، روشنائی ہے، کاتب صحیح و سالم ہے، اور ارادہ بھی اس نے لکھنے کا کر لیا، علت تامہ موجود ہے، تو یہاں کتابت کا وجود کاتب بھی ضرورہ ہوگا اگرچہ عینی حقائق کی دنیا میں، لیکن عقلی طور پر پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ الانسان کاتب بالامکان، تو یہ امکان ضرورت کے ساتھ منافعات نہیں رکھتا۔ وَيُسَمَّى الْإِمْكَانُ الْأَخَص، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ امکان اخص کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک چوتھا معنی ہے امکان کا، وہ کیا ہے؟ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى سَلْبِ الضَّرُورَةِ مِنَ الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ، جہات ثلاث یہی پیچھے جو تین، ضرورت ذاتیہ، اچھا جہاد یہاں کیوں کہہ رہا ہے؟ قضیے میں آپ موجہات پڑھ چکے ہیں نا، چونکہ جب آپ کہیں گے الانسان کاتب بالامکان تو جہت آ گئی نا، ہاں، یا الانسان کاتب بالضرورت ذاتیہ، جہت آ گئی، الانسان الکاتب کاتب بالضرورت الوصفیہ، الانسان الکاتب حین ہو یکتب متحرک الحساب بالضرورہ، یہ بھی جہت آ گئی، تو ان تینوں جہتوں کو سلب کرنا، والضرورت بشرط المحمول ايضا، اور ضرورت بشرط المحمول کو بھی سلب کرنا، یہ چار ضرورتیں سلب کرنا، اس معنی میں بھی امکان استعمال ہوتا ہے۔ قولنا زید کاتب غدا بالامکان، زید کل کاتب ہوگا بالامکان، آپ نے ضرورت ذاتیہ بھی سلب کر لی، ضرورت وصفیہ بھی، ضرورت وقتیہ بھی، اور ضرورت بشرط محمول بھی، کیونکہ ابھی محمول آئے ہی نہیں ہے، تو کل کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَخْتَصُّ بِالْأُمُورِ الْمُسْتَقْبِلَةِ، اچھا یہ جو امکان کا چوتھا معنی ہے نا، یہ آنے والے امور میں درست ہوتا ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، موجودہ امور میں استعمال نہیں کر سکتے۔ الَّذِي لَمْ تَتَحَقَّقْ بَعْدُ، وہ امور جو ابھی تحقق نہیں پائے، کہ اگر ابھی تحقق پا گئے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ حتی یثبت فیہا الضرورۃ بشرط المعمول، پھر ضرورت بشرط معمول تو آ جاتی نا، کیونکہ معمول موضوع کے لیے ثابت ہو جاتا، لیکن مستقبل میں ابھی تک معمول موضوع پر نہیں آیا، باقی تینوں ضرورات بھی نہیں ہے، تو ان چار ضرورات کو سلب کرنے کے معنی میں امکان کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ امکان امور مستقبلہ میں ہوگا۔ وَهَذَا الْإِمْكَانُ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِحَسَبِ الظَّنِّ، اب وہ بات آخری، علامہ کہتے ہیں کہ جو امکان کا چوتھا معنی ہے نا، یہ جو ہے نا ثابت تو ہے، لیکن بحسب الظن، بحسب الظن ثابت ہے، یعنی حقائق کو دیکھیں تو امکان کا ایسا معنی کہیں نہیں پایا جاتا، بحسب الظن۔ والغفلت، اور غفلت کس بات سے؟ ان کل حادث مستقبل، کہ مستقبل میں واقع اور حادث ہونے والا ہر حادث وہ کیا ہے؟ دو حالتوں سے خارج نہیں ہے، اما واجب، اگر مستقبل میں کل کتابت کی علت تامہ آ گئی تو واجب الکتابہ ہوگا، وہ امکان والی بات نہیں ہوگی، او ممتنع، یا اگر علت تامہ نہ آئی یا عدم کی علت آ گئی تو معدوم ہوگا، او ممتنع، کیوں؟ لانتہائی کل حادث مستقبل، کیونکہ ہر مستقبل کا حادث کیا ہوتا ہے؟ ایٹ دا اینڈ کہاں پہنچتا ہے؟ الی علل موجبۃ مفروغ عنہا، علل موجبہ تک پہنچتا ہے، جن کے بارے میں جو حتمی ہونی ہے، یا علت وجود ہوگی یا علت عدم ہوگی۔ وَيُسَمَّى الْإِمْكَانُ الْإِسْتِقْبَالِ، اس امکان کو چوتھے معنی میں امکان کو کیا کہا جاتا ہے؟ امکان استقبالی۔ یہ چار معنی ہیں امکان کی اصطلاح کے۔ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الْإِمْكَانُ بِمَعْنَيَيْنِ آخَرَيْنِ، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی اہل بیت الاطہار علیہم السلام۔